بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور حکومت میں مصر کے اندر ایک موچی پیپل کے گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنا کام کیا کرتا تھا۔ پھٹے پرانے بستے سیتا اور جوتے مرمت کرتا، پھر اسے جا کر کہیں اتنے پیسے ملتے کہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ یہ غریب موچی دل کا بہت سادہ اور امیر تھا۔ وہ اپنے ساتھ صبح ایک روٹی لے کر آتا اور دوپہر میں وہی روٹی پانی کے ساتھ کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ روٹی کا ٹکڑا لے کر وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چڑیوں کو ڈال دیا کرتا۔ چڑیاں درختوں کے پاس اس کے پاس آ کر چوں چوں کرتے ہوئے روٹی کے وہ ٹکڑے کھاتیں اور پھر اڑ جاتیں۔ کھانا کھا کر اور چڑیوں کو کھلا کر وہ تھوڑی دیر کے لیے برگد کے نیچے آرام کیا کرتا تھا اور نماز پڑھ کر پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو جاتا تھا۔ ایک دن ایک مسافر موچی کے پاس اپنا قیمتی جوتا مرمت کروانے آیا۔ وہ دیکھنے میں کوئی نیک آدمی لگتا تھا۔ اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، سر پر سفید ٹوپی اور ہاتھ میں تسبیح بھی تھی۔ اس وقت موچی کھانا کھا کر ٹکڑے چڑیوں کو ڈال رہا تھا۔ مسافر نے دیکھا کہ روکھی سوکھی روٹی میں بھی موچی نے ایک ٹکڑا چڑیوں کے لیے بچایا ہے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہا ہے۔ مسافر نے اس سے کہا، کیوں میاں، تم سوکھی روٹی کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، جبکہ اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اچھے اچھے کھانے اور پھل کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آخر بات کیا ہے؟ موچی نے کہا، اے مسافر بھائی، میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑی دولت صحت عطا کی ہے۔ صحت نہ ہو تو انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کھا سکتا۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہے، کام کر سکتا ہوں اور صبر کی دولت تو میرے پاس ہے، پھر میں اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ یہ چڑیاں پڑوسی ہیں، ان کا بھی حق ہے۔ میں پڑوسی کا حق ایک نوالے سے ادا کرتا ہوں۔ اس سے میرا کچھ نہیں بگڑتا، اس سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اس کی چوں چوں سے میری ہمت اور بڑھ جاتی ہے۔ مسافر یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے قرآن پاک کی چند آیات پڑھی۔ موچی نے وہ تمام آیات ادب سے سنی اور کہا، ان آیات کا مطلب مجھے بھی سمجھا دیجیے۔ تو مسافر نے کہا، ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے اور جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے مسافر کا جوتا مرمت کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے مزدوری نہیں لوں گا، آپ مجھے چند آیات یاد کروا دیں، میں زبانی پڑھا کروں گا۔ مسافر نے موچی کو یہ آیات یاد کرائیں اور سلام کر کے چلا گیا۔ اسے آج بہت خوشی تھی۔ اس نے آج بہت اچھا سودا کیا تھا۔ اس کو جب بھی وقت ملتا وہ یہ آیات پڑھتا رہتا تھا۔ یہ آیات اسے اتنی پیاری لگتی تھی کہ وہ ننھی منھی چڑیوں کو بھی جھوم جھوم کر سناتا۔ چڑیاں جب چوں چوں کرتی وہ کہتا، واہ بھائی واہ، آخر تمہیں بھی آیات یاد ہو گئیں۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے اور کافی دن کوئی بھی جوتے مرمت کروانے نہیں آیا۔ موچی کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے جن کا وہ آٹا لے کر آ گیا۔ کچھ دن کے لیے تو کھانے کا انتظام ہو گیا، لیکن اس کے پاس کام ابھی تک نہیں آیا تھا۔ آٹا بھی ختم ہو چکا تھا، چڑیاں بھی روٹی کا انتظار کرتے ہوئے چلی گئی تھیں۔ موچی نے کئی دفعہ اٹھ کر پانی پیا، اسے بھوک لگ رہی تھی، ساتھ میں اسے اپنے بیوی اور بچوں کی بھی فکر تھی۔ شام کو تھکا ہارا گھر آیا، گھر میں کوئی اناج نہیں تھا، سب لوگ بھوکے پیٹ ہی سو گئے۔ اس عالم میں 2 دن اور گزر گئے، پانی کے سوا ان کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا، سب بھوک سے نڈھال ہو گئے تھے۔ گھر میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جسے بیچ کر آٹا یا کھانے کی کوئی چیز لے کر آتے۔ موچی کی بیوی رونے لگی اور بولی، یہ معصوم بچے مر جائیں گے، 4 دن سے ان کے پیٹ میں ایک بھی دانہ نہیں گیا، ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ سامنے والے گھر جاؤ، وہاں آج دعوت ہے، باہر دیگیں پک رہی ہیں، تم پڑوسی سے تھوڑا کھانا یا پیسے مانگ کر لاؤ تاکہ ان بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ موچی اداس بیٹھا تھا، کہنے لگا، نیک بخت، سامنے والا پڑوسی بڑا گھمنڈی ہے، بے حد مغرور ہے، میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا، مگر ان بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، مجھے اس سے کوئی امید تو نہیں، پھر بھی اگر تم کہتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں، شاید اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ موچی اپنے پڑوسی کے پاس گیا اور اسے سلام کیا، ساتھ کہا کہ 4 دن کی بھوک نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے آپ سے کھانا مانگنے آیا ہوں، یا کم سے کم
آپ مجھے کچھ پیسے ہی ادھار دے دیں، میرے پاس جیسے ہی پیسوں کا انتظام ہوگا میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، آپ کو یقین نہ آئے تو آپ میرے گھر دیکھ لیں، اگر آج بھی ان کو کھانے کو کچھ نہ ملا تو وہ مر جائیں گے۔ پڑوسی نے ہنستے ہوئے کہا، تو بڑا چالاک ہے، گھر کے باہر دیگیں پکتی ہوئی دیکھی تو سوچا کہ کیوں نہ مانگ کر کھانا لا کر مزے سے اڑاؤں۔ ارے بدبخت، محنت کر، پیسے کمانا بڑا مشکل کام ہے، میں نے بھی بہت محنت کی ہے تب کہیں جا کر یہ گھر بنا ہے، تم جیسے مفت خورے پر پیسے کیوں ضائع کروں، اب جا بھاگ جا۔ موچی بیچارہ خاموش کھڑا رہا۔ پڑوسی نے اپنے ایک ملازم کو آواز دے کر کہا، ارے ذرا اس کمبخت موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر تو نکالو، کھانے کی خوشبو پر فقیروں کی طرح لپک کر آیا ہے، میرا پیسہ حرام کا نہیں جو ان پر ضائع کروں۔ 2-3 نوکر بھاگتے ہوئے آئے اور موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ موچی میں طاقت تو تھی نہیں، دھکے کھا کر نیچے گر پڑا، نیچے پڑے پتھر سے پیشانی ٹکرائی اور خون بہنے لگا۔ جیسے تیسے کر کے اٹھا اور پیشانی پر ہاتھ رکھا، مسجد کی طرف چل دیا۔ اس میں گھر جانے کی ہمت ہی نہیں تھی، اس کے گھر بچے تو کھانے کی آس لگائے بیٹھے تھے، باپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مسجد میں جا کر اس نے پہلے تو پیشانی صاف کی اور پھر وضو کر کے نماز پڑھی اور پھر دعا میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گناہوں کی معافی مانگی۔ روتے روتے کہنے لگا، اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی تو ہے، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ موچی بیچارہ روتا رہا اور یہ آیات پڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اتنے میں مسجد میں ایک آدمی آیا، اس نے موچی کی زبان سے یہ الفاظ سنے اور اس کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور موچی کو سلام کیا اور کہا، میں ایک تاجر ہوں اور اپنا سامان لے کر اس شہر میں آیا ہوں، آتے ہی مجھ پر یہ مصیبت ٹوٹ پڑی کہ میرا وفادار ساتھی مر گیا اور اب مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے۔ تم بھی اللہ کے گھر میں ہو اور میں بھی اللہ کے گھر میں ہوں، اگر تم میرے کام کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہارا حق پورا دوں گا، اور تم بھی وعدہ کرو کہ وفاداری سے کام کرو گے۔ موچی نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی تھی۔ اس شخص نے موچی کو کچھ رقم دی، موچی نے اسے کھانا خریدا اور گھر لے گیا، سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ موچی نے تاجر کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی مدت میں اس کے پاس بہت سے پیسے جمع ہو گئے۔ جب سوداگر اپنے وطن واپس جانے لگا تو موچی نے خود تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور وہ موچی کچھ ہی عرصے میں شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ اس نے ایک خوبصورت گھر بنوایا اور وہی آیات جو وہ ہر وقت پڑھا کرتا تھا ایک پتھر پر لکھوا کر اپنے مکان پر لگوا دی۔ اس کے ہاں کئی نوکر کام کیا کرتے تھے۔ باورچی خانے میں بہت سارا کھانا پکتا تھا۔ کوئی غریب آدمی آتا تو موچی اسے عزت سے بٹھاتا، کھانا کھلاتا اور اس کی مدد کرتا۔ برگد کے درختوں پر جو چڑیا رہتی تھی وہ انہیں بھی بھولا نہیں، وہ اب بھی ہر روز انہیں ڈھیر سارا دانہ ڈال کر آتا۔ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی کہ تب ہی دروازے پر کسی نے دستک دی۔ نوکر نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں باہر کھڑا کانپ رہا تھا۔ نوکر اسے اندر لے آیا اور اسے کپڑے لا کر دے دیے اور باورچی خانے میں لے جا کر اسے گرم گرم کھانا لا کر دے دیا۔ اس آدمی کی یہ حالت دیکھ کر نوکر رونے لگا۔ اتفاق سے موچی اس وقت جاگ رہا تھا۔ اس نے نوکر کو روتا دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، حضور، آپ کے دروازے پر جو آیات لکھی ہیں ان کا مطلب آج مجھے سمجھ آیا ہے۔ ابھی جو فقیر آیا ہے چند سال پہلے وہ بڑا امیر آدمی ہوا کرتا تھا، اس کا بڑا مکان تھا، اس کے پاس بہت سی دولت تھی، مگر یہ شخص ہر کسی کو حقیر جان کر اسے ذلیل کیا کرتا تھا، کسی کو صدقہ خیرات تک نہیں دیتا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے اسے خود فقیر بنا کر یہاں بھیجا ہے۔ میں اس کے گھر میں ملازم تھا، میرا بچہ بیمار پڑا تھا، میں نے اس سے روپے مانگے پر اس نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا، میرا بچہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا، اور آج اسے اس برے حال میں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ موچی دوسرے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا وہی مغرور پڑوسی بیٹھا ہے جس نے اسے دھکے دے کر باہر نکالا تھا۔ موچی نے اسے سلام کیا اور کہا، میں آپ کا وہی غریب پڑوسی ہوں جو موچی کا کام کرتا تھا۔ ایک بار کئی دن کے فاقے نے مجھے آپ کے در پر جانے کے لیے مجبور کر دیا تھا اور آپ نے مجھے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا تھا۔ میری پیشانی پر اس دن لگنے والی چوٹ کا نشان اب تک موجود ہے۔
पड़ोसी ने मोची को पहचान लिया और रोते रोते कहने लगा, अल्लाह ताला ने मुझे सज़ा दी है, मेरा सारा कारोबार तबाह हो गया, बीवी मर गई और बच्चे आवारा हो गए, मैं खुद बीमार हो गया हूँ, घर भी बिक गया है, अब न सर छुपाने को जगह है और न ही कुछ खाने को है। सच कहते हैं कि जो भी दौलत पर गरूर करता है इसका अंजाम बुरा होता है। वाकई अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत देता है, उसी के हाथ में भलाई है और वही हर चीज़ पर कादिर है। मोची ने कहा, हाँ, हर चीज़ अल्लाह ताला के अख्तियार में है और अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई, पैसा क्या है, आनी जानी चीज़ है, इस पर गरूर करना अच्छी बात नहीं। खैर, तुम्हें बहुत सज़ा मिल चुकी है, सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तौबा करो। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है, वो ज़रूर तुम्हारी तौबा को कबूल करेगा। मैं तुम्हें कुछ रकम देता हूँ, इससे तिजारत करो, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। एक दफ़ा इराक के अंदर अल्लाह का एक वली रहता था जो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में महव रहता। ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि दुनिया में रहते हुए इंसान दुनिया से गाफिल होकर अल्लाह ताला से लौ लगा ले और उसी की इबादत में अपनी ज़िंदगी गुजारे। ये दरवेश कभी जंगलों में और कभी सहराओं में जहाँ इसका मन करता वहीं पर अपना ठिकाना बना लेता। आहिस्ता आहिस्ता लोग इससे अपने सवालात दीनों और दुनियावी दोनों तरह के पूछते। जी अल्लाह का नाम लेकर इनके सवालों के जवाब देता और लोगों को तसल्ली हो जाती। आहिस्ता आहिस्ता इसकी शोहरत बढ़ती गई, हत्ता कि पूरे इराक़ में ये बात मशहूर हो गई कि हमारे दीन और दुनियावी हर लिहाज के सवालात का इस दरवेश के पास जवाब होता है। और इसकी शोहरत चार सू फैल चुकी थी। इलाके का एक ताजर न जाने कितने सालों से अपने मन में एक सवाल लिए फिरता था। जब इसको खबर मिली कि यहाँ एक अल्लाह वाला दरवेश रहता है तो इसने सोचा, क्यों ना इस दरवेश के पास जाकर अपना सवाल दोहराया जाए और इसका जवाब तलब किया जाए। ये ताजर अपने सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहता था और इसका सवाल भी बड़ा दिलचस्प और अनोखा था कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ। वो 5 लफ्ज़ों के इस सवाल की पोटली को उठाकर दरवेश की तलाश में निकल खड़ा हुआ। दरवेश लंगोट बांधकर जंगल में बैठे अल्लाह के जिक्र में मसरूफ़ थे। ताजर ने सवाल किया, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। दरवेश ने सुना तो कहका लगाया और इससे पूछा, तुम्हारे पास सबसे कीमती तरीन चीज़ कौन सी है। ताजर ने जवाब दिया, मेरे पास नीले रंग का एक नायाब और बेशकीमती हीरा है। दरवेश ने पूछा, तुमने ये हीरा कहाँ से लिया था। ताजर ने जवाब दिया, यह हीरा मेरी 3 नस्लों की कमाई है। मेरे दादा हजूर जो कमाते थे वो इससे सोना खरीद लेते थे। दादा अपना सोना मेरे बाप को दे गए, बाप ने जो कमाया इन्होंने भी इससे सोना खरीदा और अपना और अपने वालिद का सोना जमा करके मेरे हवाले कर दिया। मैंने भी जो कुछ कमाया इसे सोने में तब्दील किया, अपनी 3 नस्लों का सोना जमा किया और इससे नीले रंग का हीरा खरीद लिया। दरवेश ने पूछा, वो हीरा कहाँ है। ताजर ने अपनी मैली कुचैली टोपी उतारी, टोपी का अस्तर फाड़ा, हीरा टोपी के अंदर सिला हुआ था। ताजर ने हीरा निकाल कर हथेली पर रख लिया। हीरा वाकई बहुत खूबसूरत और कीमती था। हीरा देखकर दरवेश की आंखों में चमक आ गई। इन्होंने ताजर की हथेली से हीरा उठाया, अपनी मुट्ठी में बंद किया और हीरा लेकर दौड़ लगा दी। ताजर का दिल डूब गया। इसने जूते हाथ में उठाए और दरवेश को गालियां देते हुए इनके पीछे दौड़ पड़ा। दरवेश आगे, ताजर इसकी गालियां और इसकी बद्दुआएं दरवेश के पीछे पीछे थी और इन दोनों के दाएं और बाएं घना जंगल था। दरवेश भागते चले गए और ताजर इनके पीछे दीवाना वार भागता रहा। ये लोग सुबह से शाम तक भागते रहे, यहाँ तक कि जंगल के एक हिस्से में पहुंचकर दरवेश एक बरगद के दरख्त पर चढ़ गए। अब सूरत हाल ये थी, दरवेश दरख्त के ऊपर बैठे थे, हीरा इनकी मुट्ठी में था। ताजर उलझे हुए बालों, फटी हुई एड़ियों और पसीने में शराबूर और थके हारे जिस्म के साथ दरख्त के नीचे खड़ा था। वो दरवेश को कभी धमकी देता और कभी इनकी मिन्नतें करता। वो दरख्त पर चढ़ने की कोशिश भी करता, लेकिन दरवेश दरख्त की शाखें हिलाकर इसकी कोशिशें नाकाम बना देते। ताजर थक गया तो दरवेश ने इसे कहा, मैं तुम्हें सिर्फ इस शर्त पर हीरा वापस करने के लिए तैयार हूं कि तुम मुझे अपना खुदा मान लो। ताजर ने आओ देखा ना ताओ फौरन हाथ बांधे और दरवेश की अजमतो खुदाई का नारा लगा दिया। दरवेश ने मुट्ठी खोली, हीरा चुटकी में उठाया और ताजर के पैरों में फेंक दिया। ताजर के चेहरे पर चमक आ गई। इसने लपक कर हीरा उठाया, फूंक मारकर इसे साफ किया, टोपी में रखा और दीवानों की तरह कहके लगाने लगा। दरवेश दरख्त से नीचे उतरे, ताजर के कंधे पर हाथ रखा और फरमाया, हम सिर्फ उस वक्त खुश होते हैं जब हमें खोई हुई नेमतें वापस मिलती हैं। तुम अपनी तरफ देखो, तुम इस वक्त कितने खुश हो।
بلکہ تم کھوئی ہوئی نعمتوں کو واپس پانے کے لیے غیر خدا کو خدا کہنے پر مجبور ہو گئے۔ تاجر نے اپنے کہکوں پر توجہ دی، تھوڑا سا سوچا اور اس کے بعد پوچھا، حضور میں سمجھا نہیں، کچھ وضاحت کر دیں۔ درویش نے فرمایا، یہ تمہارے سوال کا جواب ہے۔ اللہ کی نعمتیں ہیرو کی طرح ہوتی ہیں، ہم ان نعمتوں کو ہیرو کی طرح ٹوپیوں میں سی کر پھرتے رہتے ہیں، ہم ان کی قدر و قیمت بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک دن ہم سے یہ نعمتیں چھین لیتا ہے، ہمیں اس دن پہلی بار ان نعمتوں کے قیمتی ہونے کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہم اس کے بعد چھینی ہوئی نعمتوں کے پیچھے اس طرح دیوانہ وار دوڑتے ہیں جس طرح تم ہیرے کے لیے میرے پیچھے بھاگے تھے۔ ہم نعمتوں کے حصول کے لیے اس قدر دیوانے ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے جیسے انسانوں کو خدا تک مان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پھر ایک دن ہم میں سے کچھ لوگوں پر رحم آ جاتا ہے اور وہ ہماری نعمتیں ہمیں لوٹا دیتا ہے، اور ہمیں جو ہی وہ نعمت دوبارہ ملتی ہے ہم خوشی سے چھلانگے لگانے لگتے ہیں۔ درویش نے اس کے بعد کہکا لگایا اور فرمایا، تم صرف اس لیے اداس تھے کہ تم نے نعمتوں کے دوبارہ حصول کا تجربہ نہیں کیا تھا، تمہیں نعمت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ تم اب جب ان نعمتوں کی قدر کا اندازہ لگا چکے ہو تو جو تمہارے پاس موجود ہیں، چنانچہ اب تم کبھی اداس نہیں ہوگے، تم خوش رہو گے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، جن میں صحت اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ بے شک دنیا کے امیر ترین انسان ہوں اور اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت آپ کے پاس ہو، لیکن اگر آپ کے پاس صحت نہیں ہے تو یہ سب آپ کے لیے ایک مٹی کا ڈھیر ہے۔ ایک تندرست شخص کھربوں روپے کے مانند ہے اور کسی بھی انسان کے لیے صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، لیکن ہم لوگ اس صحت جیسی انمول نعمت کی قدر نہیں کرتے۔ حالانکہ جس کے پاس صرف صحت ہے اس کا کام ہے کہ وہ ہر وقت سجدہ شکر بجا لائے، باقی نعمتیں تو درکنار۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس درجنوں اللہ پاک کی ایسی نعمتیں موجود ہیں کہ جب وہ ہم سے چھین لی جاتی ہیں، جب وہ ہم سے دور کر دی جاتی ہیں، تب ہمیں ان کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آئے اور فرمایا، اے علی، میرے پاس دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن میرے پاس خوشی نہیں، میں ہر وقت اداس ہوتا ہوں، میری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، زیادہ چیزوں کی طلب، زیادہ چیزوں کی چاہت انسان کو موجود نعمتوں سے بیزار کر دیتی ہے۔ تم اسی وقت خوش رہ سکتے ہو جو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہیں، تم ان پر صبر کر لو، تم ان پر راضی ہو جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں ہر ایک شخص ڈپریشن کا شکار ہے۔ ڈپریشن ہوتی کیا ہے؟ لوگ خوش کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں میں شکر نہیں ہے۔ جو شخص حالت شکر میں نہیں وہ ڈپریشن کا مریض ہے۔ جب آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر راضی ہو جاتے ہیں اور جب آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کی زندگی میں خوشی آتی ہے۔ لیکن جب آپ موجودہ نعمتوں سے بیزار ہو جاتے ہیں تو آپ کی زندگی ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے۔